جی گنڈاپور صاحب، آپ پہ یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ آپ کے صوبے میں حالات ٹھیک نہیں ہیں. مولانا خان زیب صاحب کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا لیکن آپ کی ساری کا قیادت یہاں ہے، تو ایک تنقید ہو رہی ہے آپ کے اوپر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ تنقید تو حق بنتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، اور سب سے آسان کام بھی تنقید کرنا ہی ہوتا ہے. دنیا میں جس نے کچھ نہیں کرنا ہوتا تو وہ تنقید ہی کرتا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ تنقید کرنے والے لوگ کبھی زندگی میں کچھ نہیں کرتے. جہاں تک مولانا خان زیب صاحب والی بات ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو یہ حالات خراب ہوئے ہیں صوبے کے، یہ عمران خان صاحب کی حکومت جب چینج کی گئی، رجیم چینج ہوا جب، اس کے بعد سے خراب ہوئے. ورنہ حالات نارمل تھے بالکل. اور آپ ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ ذرا پھر چلا دینا اس میں کہ مولانا خان زیب صاحب کا جو بیٹا ہے، وہ جو وہاں پہ اس کے جنازے کے ٹائم جو بات چیت ہو رہی تھی، وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ آپ سنائیں لوگوں کو، تاکہ ہمارے جو یہ فیصلہ ساز ہیں ان کو پتہ چلے کہ عوام وہاں پہ اعتماد نہیں کر رہی. وہ جو نعرے وہاں پہ لگا رہا ہے، وہ جو اپنے والد کے شہید ہونے کے بعد کہہ رہا ہے کہ کون ذمہ دار ہیں، تو وہ جو نام لے رہا ہے میں وہ نام لے بھی نہیں سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے دکھ ہوتا ہے اس کے اوپر. ہمیں عمران خان نے یہ تربیت دی ہے کہ پاکستان کے ادارے کمزور ہوں گے تو پاکستان کمزور ہوگا. تو اس لیے ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ بیٹھ کر اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے. جب تک ہم اصلاح نہیں کریں گے عوام کے درمیان، اداروں کے درمیان، جب تک ایک آپس میں ایک اعتماد کا رشتہ بحال نہیں ہوگا تو ہم کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکتے. تو باقی الحمدللہ صوبے کے جو میرے حالات ہیں، جو میں نے ڈیلیور کیا ہے، وہ ریکارڈ پہ ہے، وہ فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ موجود ہے. اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جو ان 16 مہینوں میں میں نے کیا ہے ریونیوز کے لحاظ سے، بغیر ٹیکس لگائے، سوات انسیڈنٹس بھی دوبارہ نہیں ہوں گے لگتا ہے آپ کو؟ پیسہ میں نے اکٹھا کیا ہے بغیر ٹیکس لگائے، کرپشن ختم کر کے جو میرے پاس اس وقت پیسہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے صوبے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے ایک امیر ترین صوبہ بنایا ہے. تو اس کے لیے میں نے محنت کی ہے اور یہی میرا کام ہے. لوگوں کو یہی امید ہے. جہاں تک آپ سوات انسیڈنٹ کی بات کر رہی ہیں، دیکھیں یہ کوئی انکروچمنٹس آج تو نہیں ہوئی، سال سے ہو رہی ہیں، لیکن پہلے تو لوگوں کی زیادتی ہے کہ وہ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قبضہ کر کے جب آگے آئیں گے تو کل پانی کا جب فلو بڑھے گا تو آبویسلی وہ برسٹ آؤٹ کرے گا. بالکل میں نے اس حوالے سے انکروچمنٹ کمپین پورے میں نے صوبے میں شروع کر دی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس کچھ اکوپمنٹس نہیں تھے اب تک جس میں ریسکیو ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم نے آرڈر کر دیے ہیں، کچھ آ بھی گئے ہیں. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ریسکیو کے اپنے سٹینڈرڈز کو اور بھی بہتر کریں تاکہ دوبارہ ایسا کوئی ثانیہ ہو تو ہمارے پاس، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہماری ارینجمنٹس پوری ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.